بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، جیسے آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان کے حالات اس ٹائم پہ کیسے ہیں۔ مہنگائی کا ایک بہت بڑا جو بم ہے وہ پھٹا ہوا ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ پریشان ہے مہنگائی کے ہاتھوں۔ مہنگائی اتنی ہے کہ بس بات ہی چھوڑ دیں۔ ہر آدمی تنگ ہے مہنگائی سے، اور ہر ایک شخص کی تقریباً ہر ایک شخص کی خواہش ہے کہ میں یہاں سے پاکستان سے کہیں نکل جاؤں، کہیں چلا جاؤں، فیملی کو بھی لے جاؤں ساتھ۔ اگر فیملی نہیں جا سکتی تو میں اکیلا ہی چلا جاؤں اور کچھ نہ کچھ اپنی فیملی کے لیے کر سکوں۔ جن کے پاس پیسہ ہے ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، نہ تو پاکستان کے اندر اور نہ ہی پاکستان سے باہر جانے کے لیے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں اس کنٹری میں، پاکستان میں، کہ جن کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں ہے یہاں پہ۔ وہ اس وجہ سے بھی باہر چلے جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری رہنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ دوسری کنٹریوں کے اندر جو ہے سکون ہے، آرام ہے۔ جس طریقے سے اس ٹائم پہ پاکستان گزر رہا ہے جس حالات سے، وہ چیزیں باہر کی کنٹریوں میں نہیں ہیں۔ اور جن کے پاس پیسہ ہے وہ یورپ کی طرف موو ہو رہے ہیں، وہاں پہ اپنی بقایا زندگی کو جو ہے وہ گزار رہے ہیں، اور یا گزارنے کی جو ہے وہ ٹرائی میں ہیں، کوشش میں ہیں۔ اور جن بیچاروں کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کو لمبی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے، اس کے باوجود بھی ان کو ویزا بہت مشکل سے ملتا ہے۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ آج کل پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر شنگن کا ویزا، یورپ کا ویزا، کینیڈا، امریکہ، یو کے کا ویزا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ نے وہ ویزا لینا تو آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہونے چاہیے، جو کہ یا تو آپ ایجنٹوں کو دیں یا کسی بھی طریقے سے آپ ان کو دے کے باہر جاتے ہیں۔ اور جن کے پاس نہیں ہے وہ کیا کریں؟ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالیں یا کس طریقے سے گزارا کریں؟ خواہش تو ان کی بھی ہے، اور بہت زیادہ خواہش ہے کہ وہ بھی اس کنٹری سے باہر نکل جائیں، کچھ کریں، جا کے پیسہ کمائیں۔ تو آج میں چند ایک ایسی کنٹریز ہیں ان کے نام بتاتا ہوں، ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ اور ان کنٹریوں کے جن کے میں نام لوں گا، ان کے لیے آپ کو بینک سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہوٹل بکنگ چاہیے، ریٹرن ٹکٹ چاہیے، اور آپ کو ویزا مل جاتا ہے۔ بے شک وہ ای ویزا ہے یا آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے، یا آپ کو آن ارائیول ویزا مل جاتا ہے۔ باقی آج کی ویڈیو میں ورک پرمٹ کے حوالے سے میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ آج کی جو ویڈیو ہے صرف اسی کے اوپر ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ کے بغیر آپ نے کہاں جا سکتے ہیں۔ 4 ایسی کنٹریاں میں نے چوز کی ہیں جو کہ اچھی کنٹری ہیں۔ کنٹری تو بہت زیادہ، کافی ساری کنٹریز ہیں جس کے اندر آپ بغیر بینک سٹیٹمنٹ کے جا سکتے ہیں، لیکن وہاں جانے کا فائدہ نہیں ہے۔ بات تو وہ ہونی چاہیے جس کے اندر آپ کو کچھ فائدہ بھی ہو۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ میں ورک پرمٹ کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے بات نہیں کروں گا اس ویڈیو میں، کیونکہ ٹاپک جو ہے وہ ہمارا وداؤٹ بینک سٹیٹمنٹ ہے، تو میں اسی کے اوپر ہی بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے بہت اچھی کنٹری کی انفارمیشن دیتا ہوں میں آپ کو، جو کہ آپ کو بینک سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے۔ آپ ای ویزا لے سکتے ہیں، اور جتنی بھی یہ میں 4 کنٹریز بتاؤں گا، ان کی زیادہ سے زیادہ جو ویزا فیس ہوگی $50 سے زیادہ نہیں ہوگی، اس سے کم ہی ہوگی۔ کسی کی $20 بھی ہوگی، کسی کی $50 بھی ہوگی، اس سے زیادہ کی فیس نہیں ہے، اور آپ کو کچھ نہیں چاہیے۔ یا ان کی 4 کنٹریوں کی آپ کو ہوٹل بکنگ چاہیے،
اگر ریکوائرمنٹ ہے اگر نہیں ہے تو بینک آپ کو ہوٹل بکنگ بھی نہیں چاہیے. معمولی سے جو کاغذات ہوتے ہیں وہ آپ کو صرف چاہیے. زیادہ سے زیادہ آپ کی میڈیکل انشورنس چاہیے جو کہ بہت سستی آپ کو بن جاتی ہے. یورپ کے لیے جو ہوتی ہے 30,000 ایرو کی جو ہے وہ میڈیکل انشورنس آپ کو لینی پڑتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 30,000 آپ نے دینا ہے. صرف آپ نے اس کو جو کور کرتی ہے 30,000 کو وہ والی انشورنس لینی ہوتی ہے. لیکن جن کنٹریوں کو میں کہہ رہا ہوں ان کے لیے 30,000 جو ہے وہ لازمی نہیں ہے. سب سے پہلی کنٹری ہے سنگاپور. سنگاپور کا ویزا جو ہے آپ لے سکتے ہیں بغیر بینک سٹیٹمنٹ کے. آپ کا پاسپورٹ، آپ کو پاسپورٹ چاہیے، آپ کو ہوٹل بکنگ چاہیے، آپ کو ریٹرن ٹکٹ چاہیے، اور آپ کو اس کی ایک ٹریول پلان چاہیے تھوڑا سا کہ اس کے اوپر لکھا ہو کہ آپ نے کب جانا ہے، کہاں پہ رکنا ہے، کتنے دن کے لیے جانا ہے. بینک سٹیٹمنٹ کی آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. بہت اچھی کنٹری ہے، جو لوگ جانتے ہیں سنگاپور کو اور وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کتنی اچھی کنٹری ہے یہ. باقی جو بھی آپ نے کرنا ہے وہاں پہ جا کے وہ آپ بہتر جانتے ہیں کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں. کچھ لوگ جاتے ہیں اپنی ٹریول ہسٹری بنانے کے لیے ان کنٹریوں میں، اور ان کنٹریوں کی ٹریول ہسٹری جو ہے وہ یورپ بھی مانتا ہے. کبھی بھی نہیں مانتا. جو کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے دبئی کا وزٹ کیا ہے، میں نے سعودیہ کا کیا، عمان، قطر، کویت کا کیا ہے. ان ملکوں کی ٹریول ہسٹری نہیں مانی جاتی. یہ جو میں آج کنٹری 4 بتا رہا ہوں ان کی ٹریول ہسٹری بھی مانی جاتی ہے. اچھا، یہ سب سے پہلے تو سنگاپور کا میں نے بتا دیا آپ کو. ریکوائرمنٹ بھی ان کی اتنی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے ویتنام. ویتنام بھی آپ جو ہے ای ویزا لے سکتے ہیں، اور اس کے بھی آپ کو بینک سٹیٹمنٹ بالکل نہیں چاہیے، اور یہ آپ کو 24 آور کے اندر اندر ویزا مل جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ آتا ہے مالدیو. ٹورسٹ پلیس ہے مالدیو. اس کے لیے آپ کو 100% لازمی جو ہے ہوٹل بکنگ چاہیے. یہ مانگتے ہیں ہوٹل بکنگ جو ہے وہ مسٹ ہونی چاہیے، اور اس کی ویزا فیس جو ہے $50 ہے. اور اس کے علاوہ مالدیو کہتا ہے جی کہ اگر آپ نے مالدیو میں آنا ہے تو کم سے کم آپ کے پاس ایوری ڈے خرچ کرنے کے لیے $50 ہونے چاہیے. یہ مطلب ان کی ریکوائرمنٹ ہے. تو میرے خیال میں $50 کوئی زیادہ نہیں ہے. اگر آپ 1 منتھ کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو 1 منتھ کے حساب سے جو ہے آپ کے پاس $1,500 جو ہے وہ کیش شو منی ہونا چاہیے. تو آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے مالدیو جانے میں. جیسا کہ میں نے بتایا ٹورسٹ پلیس ہے، اچھی کنٹری ہے، یہ سیر کرنے کے حوالے سے بھی بہت اچھی کنٹری ہے. اور چوتھے نمبر پہ آتا ہے جی آپ کا آذربائیجان، جو کہ آج سے 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے بہت اچھا چل رہا تھا. لیکن بدقسمتی ہم لوگوں کی کہ ہم لوگوں نے خود ہی خراب کیا اس ملک کو. بہت اچھے چانس دیے تھے آذربائیجان نے، لیکن ہمارے ہی بھائیوں نے جو ہے ایجنٹوں نے یہ کام اس کا خراب کیا. لیکن آج بھی آذربائیجان کے دروازے جو ہیں آپ کے لیے کھلے ہیں. اسٹڈی کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں، لیکن اسٹڈی کے لیے آذربائیجان کی جو ہے وہ قانون جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ اسٹڈی کرنے کے لیے آئے ہیں اور اسٹڈی ہی کریں گے. آپ کو وہ اجازت نہیں دیتا کام کرنے کی اسٹوڈنٹس کو. اسٹوڈنٹ جو آئے گا اپنے پاس سے پیسہ خرچ کرے گا اور اسٹڈی کرے گا. ہاں، اگر آپ وزٹ پہ جاتے ہیں تو کچھ آپ کا جگاڑ لگ جاتا ہے تو آپ جگاڑ لگاتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اونلی آپ کو جو ہے وہ ای ویزا چاہیے. ای ویزا آپ کو مل جاتا ہے، بہت کم فیس ہے اس کی، غالباً $20 سے $30 جو ہے اس کی حد جو ہے وہ ویزا فیس ہے.
ریٹرن ٹکٹ چاہیے، ہوٹل بکنگ کرا لیتے ہیں تو اچھا ہے۔ بہرحال اگر جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اگر اس کو آپ پورا کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوتا ہے، آپ کو کسی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ویسے تو آذربائیجان میں اگر آپ چلے جاتے ہیں اپنی مرضی سے جا کے ہوٹل لیتے ہیں تو سستے سے سستا ہوٹل بھی آپ کو مل جاتا ہے، مطلب $5 کا بھی مل جاتا ہے۔ ہوٹل تو آپ اسے نہیں کہہ سکتے، جو کہ گیسٹ ہاؤس بنے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو جگہ مل جاتی ہے۔ تو یہ تھی جی 4 کنٹریز، آپ اپنی اپنی قسمت آزما سکتے ہیں، جو کہ بغیر بینک سٹیٹمنٹ کے ہے، اس کا خرچہ نہیں ہے، وہی خرچہ جو آپ نے ٹکٹ کا خرچ کرنا ہے یا ویزا فیس دینی ہے یا جو آپ نے اپنے ساتھ کھانے پینے کے لیے پیسہ لے کے جانا ہے۔ مجھے امید ہے میری ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔